أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا۔ عربی گرامر کا سبق نمبر 4۔ آج ہم اسم کے بارے میں، نام کے بارے میں اور لقب اور کنیت کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے بیچ میں فرق پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ان میں سے کچھ الفاظ نئے ہوں۔ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف۔ اسم کہتے ہیں نام کو، ناؤن کو، سنگیا کو، نیمنگ ورڈ کو۔ کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ تو ہم نے انگلش میں، ہندی میں اپنے بچپنے میں بہت بار یاد کیا ہے۔ کسی شخص کے پراپر ناؤن کو، یا پھر کسی جگہ یا چیز کے نام کو، یا صفت کا نام۔ صفت کا نام مینس کسی کی خوبی اور خامی، جیسے اچھا دوڑنا، گورا، کالا، خوبصورت، بڑا، چھوٹا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہی کنسیڈر ہوتے ہیں عربی میں۔ انگلش میں یا دیگر زبانوں کی گرامر میں اس کو الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں، عربی میں صفت ضمیر یا صفت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صفت جو ہے یہ بھی نام ہی ہوتا ہے، کسی کی خوبی خامی جو ہے وہ عربی میں ایک نام ہی ہوتا ہے۔ یا پھر کام کا نام۔ کام کا نام یہ ایک ہی کلر کوڈ سے لکھا گیا ہے۔ کام کا نام مینس کام، حامد قرآن پڑھ رہے ہیں، حامد قرآن پڑھیں گے، حامد نے قرآن پڑھا۔ یہ 3 جملے ہیں، ہر 3 جملوں میں قرآن پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، حامد کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن 3 الگ الگ زمانوں یا وقت کے اندر۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر صرف اتنا بولتے ہیں پڑھنا، تو یہ کام کا نام ہے۔ پڑھنا، چڑھنا، آنا جانا، کھیلنا کودنا، دوڑنا، پکانا۔ یہ اردو میں پہچان ہوتی ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں نہ آئے تو وہ کسی ورب کا نام ہوتا ہے، نیم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کام کا نام کہلاتا ہے، اور کام کا نام عربی میں اسم مانا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو باقاعدہ ایک زمانے، ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ یوز کرتی ہیں تب وہ فعل ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اسم پڑھ رہے ہیں، تو اسم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کا نام بولیں تو وہ بھی اسم ہے۔ یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ اسم کے اندر وقت ضرور نہیں پایا جاتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے اسم کے اندر۔ یہ ایک نئی بات ہے اور اس کو یاد رکھیں۔ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی وقت نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی صفت ہوگی وہ بھی نام ہے، اور کام کا نام بھی ایک نام ہی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اور کام کا نام کیا ہوتا ہے اس کی مثال ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ناموں کی پہچان کروائی گئی، اور فرمایا، قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو نام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نام سکھائے۔ اسم کو اسم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے، یعنی ناموں کے ذریعے معرفت یا پہچان حاصل ہوتی ہے۔ انسان خود کو پہچانتا ہے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز نام ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ خود انسان کی بھی جو پہچان ہوتی ہے وہ نام سے ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد نام ضرور رکھ دینا چاہیے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مہینہ ہو جاتا ہے، ہفتہ بھر ہو جاتا ہے، امی بتائیں گی، پھوپھی بتائیں گی، دادا تجویز کریں گے، فوراً نام رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نام دیا اور پھر نام سکھائے ہر چیز کی۔ قرآن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ بسمی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سے مراد کسی بھی، اچھا یہاں پر سین میم واو لکھا ہے جو اسم کا روٹ لیٹرز ہیں۔
اسم کا مطلب نام ہے، اور نام کے اندر 3 حرف اصلی ہیں، سین میم واو۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا الف سین میم، یہاں پر آپ کو 3 حرف الف سین میم دکھ رہے ہیں، لیکن یہاں سین میم واو ہے۔ جو الف وہاں پر لکھا ضرور گیا ہے، لیکن وہ روٹ لیٹر نہیں ہے، اس کا روٹ لیٹر واو ہے۔ یہ انٹرچینجنگ ہوتی ہے، اکثر جب الف ہوتا ہے تو وہ واو سے چینج ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے کسی سیشن میں کہ الف نیور بی اے پارٹ آف روٹ لیٹر، کبھی بھی وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی حروف اصلی مین لیٹرز نہیں ہوتے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ مادہ یا روٹ سے مراد کسی بھی لفظ کی اصل یا جڑ ہے، یا یہ زیادہ تر 3 حرفی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عربی کا لفظ زیادہ تر 3 حرف یا 3 لیٹر سے بنتے ہیں، کبھی 4 کبھی 5 بھی ہوتے ہیں، بہت ایکسیپشن یا ریئر کیسز میں، اور جتنے حرف اس کے علاوہ ہوتے ہیں وہ سب زیادہ یا اضافی حرف ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں یہ مثال سے سمجھیں گے۔ یہاں پہلے دیکھیے، اگر آپ بسم اللہ کو دیکھیں گی تو یہاں پر یہ آیت لکھی ہے، اور اس آیت کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹا ہے، جس میں 1 2 3 آپ نمبرنگ دیکھ رہی ہوں گی۔ یہاں پر لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، آپ سب کو ٹرانسلیشن آتا ہے۔ اللہ یہ ایک نام ہے، الرحمن یہ بھی نام ہے، اور الرحیم یہ بھی نام ہے، یہ تینوں نام ہیں۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کے اندر، اور خاص طور سے عربی لینگویج کے اندر، قرآن شریف کے اندر، اسم کی بہت زیادہ ایک اپنی خاصیت ہے۔ اگر آپ اردو یا انگلش کو دیکھیں گے تو وہاں پر سینٹنس فارم ہونے کے لیے آپ کو الگ الگ پارٹس آف اسپیچ کی ضرورت پڑتی ہے، الگ الگ طرح کے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ عربی کی بناوٹ دیکھتی ہیں تو یہاں پر اسم یہ بھی ایک ناؤن ہے، ایک نام ہے، اللہ یہ بھی ایک نام، الرحمن یہ بھی ایک نام، اور الرحیم یہ بھی ایک نام۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چاروں کے چاروں نام ہیں، 3 سے بھی آگے بڑھ جائیے، چاروں ہی نام ہیں، لیکن یہ چاروں لفظ مل کر ایک بہت مکمل معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے جملہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ اپنے آپ میں عجیب بات ہے کہ صرف نام جوڑتے جائیے وہ جملہ بن رہا ہے۔ ایسا انگلش میں نہیں ہو سکتا ہے، ہندی اور اردو میں نہیں ہو سکتا، آپ کو دوسری دیگر چیزوں کی ضرورت پڑے گی، صرف نام مل کر ہی جملے بن رہے ہیں۔ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ عربی سیکھنے کے لیے ہمیں اسم پڑھنا پڑے گا، اور صرف اسم پڑھنے سے آپ قرآن کا بہت بڑا ایک حصہ طے کر سکتی ہیں۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انگلش کے یا دیگر زبانوں کے پارٹس آف اسپیچ بہت زیادہ ہیں، 7 کہیں 11 کہیں مور دین 12، اور کہیں اس سے زیادہ بھی ہیں الگ الگ زبانوں میں۔ عربی میں صرف 3 ہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف 3 طرح کے الفاظ سیکھنے ہیں۔ کچھ ریفرنسز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سین میم واو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسم کے روٹ لیٹر ہیں، اور قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ حکمن فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کو صبح شام آپ تسبیح پڑھا کیجئے۔ یہاں پر اسم آپ دیکھ سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم صرف پارٹس آف اسپیچ پڑھ رہے ہیں، یہ پارٹس آف اسپیچ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں اس کے کچھ ریفرنسز ہیں۔ اسم کی جمع ہے اسما، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسم یہ سنگولر فارم ہے، اور اسما یہ پلرل فارم ہے۔ اسما بہت سارے ناموں کو اسما کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت بکر کا نام تھا، جو غار ہرا میں آپ کو کھانے پینے کی یا کچھ مدد پہنچایا کرتی تھیں، اور ان کا لقب ذات النقاتین، 2 کمربند والی کر کے مشہور ہے، جلیل القدر نام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بھلے اس کا ترجمہ بہت اچھا نام کے اعتبار سے نہیں لگتا ہے، کیونکہ اسما کا مطلب ہے بہت سارے نام۔ اگر آپ ایسے کسی کا نام رکھ دیں، بہت سارے نام یا پلورل ناؤنز رکھ لیں، تو انگلش یا اردو میں تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ عربی میں قابل قبول ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اس کو ہم ریفرنس دے رہے ہیں حضرت اسما سے۔ یہ عربی ناموں کی خاصیت اور خوبصورتی ہے۔
اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری ایک مثال ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ اسما کا استعمال ہوا ہے، اور ہم اپنی پارٹس آف اسپیچ میں اسم یا اسما کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام یا زکریا انا نبشرک، او کما قال، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ نیچے تک واقعہ ہے پورا حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے۔ پھر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی آیا ہے، اور اس میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہاں ہے وَإِنِّي، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ یہاں پر سمیتُہا سے مراد وہی ہے، اسم کو آپ دوسرے فارم میں استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی لیے عربی میں روٹ لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر ہم اس سبق میں دو باتیں سیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ پارٹس آف اسپیچ اسم کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے، اور پھر ایک ہی روٹ لیٹر کے لفظ کا ہم مختلف طریقے سے استعمال دیکھ رہے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیجئے جیسے کتاب، مکتب، کاتب، مکتبہ، یہ سب لفظ ایک ہی روٹ لیٹر سے ہیں اور قریب قریب معنوں کے ساتھ الگ الگ نئے دوسرے لفظ ہیں، اور یہ عربی کا خاصہ ہے کہ ایک لفظ سے کئی لفظ بنائے جا سکتے ہیں۔ شخصیت کے نام یعنی کسی شخص کے نام، عیسیٰ ابن مریم اور احمد، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی، اور یہاں پر احمد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، احمد۔ تو یہاں پر بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو لفظ اسم استعمال ہونا، پھر نام کے بطور نام استعمال ہونا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم نے شروع میں بات کری تھی، آج ہم نام کے بارے میں پڑھیں گے، لقب اور کنیت۔ نام آپ جانتی ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، نیمنگ ورڈ، کسی بھی چیز کا نام، وہ آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، پنکھا، چھری، فروٹس کے نام بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام۔ اب لقب کی بات کرتے ہیں یہاں پر، لیکن پہلے اس سے پہلے یہ دیکھ لیجیے، انہوں نے لکھا ہے مریم سلمہ علیہا، پھر لفظ اللہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں ناؤن کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب لقب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، کسی کی کوئی کمال یا خوبی کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے، جیسے بہت بہادر ہیں، کسی کا نام بہادر ہی ہو جاتا ہے، بہادر سنگھ، اور یا کسی کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے کہ عربی میں بھی رکھتے ہیں لوگ، حضرت عائشہ کا نام تھا حمیرہ، یعنی سرخ گالوں والی، حضرت نبی نے رکھا ان کا نام۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ، یعنی ہریرہ مینس بلی، بلیوں کے باپ۔ اسی طرح حضرت علی کا ابو تراب، جب آپ ایک مرتبہ مسجد کے سان میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگ گئی تو آپ نے پیار میں کہا اے ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ ہاتھ پھیر کر کوڑھی کو تندرست کر دینا تھا، اس لیے آپ کا لقب المسیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی بولتے ہیں، اور مسحا یمسحو کے معنی پھیرنے کے ہیں، وائب، ٹو وائپس اوور سم تھنگ، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے اور اس پر نشان و آلائش صاف کرنے کے ہیں۔ اور المسیح عیسی ابن مریم، یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کہتے ہیں، اور یہ ریفرنس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس بات کا ریفرنس ہے کہ مسیح جو ہے وہ مسحہ سے بنا ہے، اور مسحہ کا معنی ہے پھیرنا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا، یہ لفظ ہے وامسحوا برؤوسکم،
اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے فغسلو تو دھو لو وجوہکم اپنے چہرے کو وایدیکم اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک ومسحو اور پھیر لو برؤوسکم اور مسح کر لو یا ہاتھ پھیر لو برؤوسکم اپنے سروں پر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ پھیرتے تھے کسی کوڑھی پر، ایک مرض کا نام ہے، تو وہ مریض اچھا ہو جایا کرتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا تھا، اس لیے یہ آپ کا لقب ہے۔ ہم یہاں لقب پڑھ رہے ہیں جس کی طفیل میں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سچا واقعہ سنا۔ اب ہے دوسرا کنیت۔ کنیت کیا ہے؟ صاحب کنیت کے احترام اور تعظیم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ماں، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، خالہ، پھوپھی وغیرہ کی طرف نام منسوب کرنے کو کنیت کہتے ہیں، جیسے مسیح عیسی ابن مریم۔ اب یہ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، مسیح بھی کہتے ہیں اور ابن مریم بھی کہتے ہیں۔ اگر ان کا نام ابن مریم کہا جائے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ان شارٹ اس کو عربی میں ابن مریم بولتے ہیں۔ تو یہ کنیت ہے، وہ نام جو ماں، باپ، پھوپھی، خالہ، کسی ایک بزرگی کی طرف یا کسی اقارب کی طرف منسوب کر کے بولا جاتا ہے، وہ نام کنیت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو القاسم بھی تھا، کیونکہ قاسم آپ کے صاحبزادے تھے، تو آپ کو لوگ کہتے تھے قاسم کے ابو۔ ابھی بھی کچھ گھرانے میں ہوتا ہے فاطمہ کی امی یا حامد کے ابا، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح القاب یا کنیت استعمال کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں شخصیت کے نام یعنی پراپر ناؤن، کسی کو بالکل ڈائریکٹ ایڈریس کرنا، پراپر ناؤن۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا، اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کا نام آیا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں آج کے سبق میں ہم یہ تعارف کر رہے ہیں کہ نام کیا ہے اور وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ آیتیں پڑھیں گے، وہاں آپ الگ الگ ناموں کو دیکھیں گی۔ شخصیت کے نام میں قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، الیسع، یونس، حضرت لوط، ان تمام نبیوں کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام۔ یہاں پر یہ بھی سورہ انعام کے اندر ہے اور یہ سارے نام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پھر یہاں ایک لمبی لائن ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام عنہم اجمعین۔ ان سب کا یہاں پر سورہ انعام کے اندر آلموسٹ تمام ہی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ نام کی عربی زبان میں بڑی دخل ہے، سیکھنے کے میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا بس یہ نام ہی تو ہیں، لیکن ہر نام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت آسان سا ایک ٹپ ہوگا، جس سے آپ یہ نام تو سنے ہوئے ہیں، جو نام نہیں بھی سنی ہے لیکن آپ پہچان پائیں گے عربی میں کہ یہ ناؤن ہے۔ یعنی پورے قرآن کو آپ 3 حصے میں بانٹ دیجئے اور صرف آپ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں آدھے قرآن کو، تقریباً آدھے قرآن کو، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ لفظ کیا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گی کہ یہ نام ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کی چیزوں کے نام تو بخوبی سمجھ جاتے ہیں، اگر وہی چیز ہم سے انگلش میں پوچھ لی جائے، حالانکہ ہم جان رہے ہیں کہ فلاں پھل کو یا فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، اگر وہ انگلش میں پوچھ لیا جائے اور ہمیں اس کی انگلش نہ آتی ہو تو ہمیں لگے گا کہ یہ کیا ہے، ہمیں مطلب اس زبان کو جاننا پڑے گا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں صرف آپ سمبلز اور علامت کو دیکھ کر پہچان سکتی ہیں، اور فوراً آپ، کیونکہ نام کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، آپ ورب کا ٹرانسلیشن کر سکتی ہیں، حرف کا کر سکتی ہیں، نام کو آپ کو ایز اٹ از ہی بولنا ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ کو ابراہیم کہنا ہے تو آپ انگلش میں بھی مائی نیم از ابراہیم، ہندی میں بھی میرا نام ابراہیم ہے، اور دیگر کسی زبان میں بھی انا ابراہیم، اور عربی میں بھی نام کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اس کا مطلب تقریباً آدھے قرآن کا ترجمہ تو آپ کو آ جائے گا اگر آپ کو ناؤن پہچاننا آ جائے۔ ابھی تو ہم آپ کے سامنے کچھ ریفرنسز دے رہے ہیں، یہاں پر حضرت ابراہیم اور آزر کا ذکر ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا کو آزر کہتے تھے،
اور ان کے ساتھ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. شخصیت کے کچھ نام اور بھی ہیں یہاں پر, اس کو تھوڑا اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, یا کوئی مشورہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, یہاں پر ہمارا یہ آج کی تفصیل پوری ہوتی ہے. ایک نام فیمیل نام بھی لائے ہیں, جو شخصیت کے نام ہے مریم علیہ السلام. اکلوتی مریم, حضرت مریم ایسی شخصیت ہے, ایسی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیہ کہہ کر پکارا ہے. نبیہ, ورنہ کسی حضرت نبی آخری نبی ہے, حضرت نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور حضرت مریم کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ 1000 بیٹوں سے بہتر تھیں حضرت مریم, اور حضرت مریم کو اور بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو ان کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے بتا دیا, جو دراصل نہیں ہے. الغرض ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مریم بھی ایک نام ہی ہے. قرآن مجید میں آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ ناؤن ہے؟ اگر آپ کو پہچان ہو جاتی ہے تو تقریباً آپ کو 50% قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. 40 to 50% قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس کا آپ کو ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کی کلاس کا ایک حصہ مکمل ہوا. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم رک رہے ہیں, کسی کے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی میم, ایک کوشچن ہے. جی آ رہی ہے. جی جی, تو ابھی ہم لوگ سیکھیں گے کہ ناموں کو کیسے پہچانتے ہیں, مطلب کسی طرح کی کوئی پہچان ہوتی ہے, یا ہمیں بس فیملیرائز کرنا ہوگا کہ یہ سب نام ہے اور ان کا کوئی یہ تو اتنا ایزی نہیں ہے ٹرانسلیشن؟ یہ تو اتنا ایزی نہیں ہے کہ اگر صرف آپ یہ جان لیں کہ نام ہے. اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے, اور صرف وہ پہچان, اگر وہ سمبل آپ کو کہیں دکھتا ہے تو آپ فوراً سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ناؤن کیٹیگری ہے, اور اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا, اس کو ویسے ہی کر کے آگے جملے کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور آگے کا جو ہے ورب جو ہے وہ بھی کیسے ایزی فارم میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ورب کے ڈیڈیکیٹڈ لیسنز میں ہم بتائیں گے, جس میں سے انشاءاللہ آئندہ سبق میں آ رہا ہے آپ نام کو کیسے پہچانیں گی صرف دیکھ کر. اگر آپ کو معنی نہیں پتا ہے, بہت اچھی ریڈنگ بھی آپ کو نہیں آتی ہے, بہت اچھی پہچان نہیں ہوتی ہے, لیکن کچھ سمبلز ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی کہ یہ ناؤن ہے انشاءاللہ. اوکے, وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. بالکل بالکل. اچھا, یہ کلاس 10 منٹ میں آف ہوگی, آٹو اینڈ ہو جائے گی. ہم اس کو ابھی کر رہے ہیں, آپ ایسا کیجئے اس کو ری جوائن کر لیجئے. بتائیے کیا خیال ہے, اجازت ہے آپ لوگ کی؟ جی باجی ٹھیک ہے. Yes, ma'am. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیر.